السلام علیکم ایوری ون۔ آج جو ہے کھانے کا طریقہ میں عرض کروں گا۔ کھانا جب بھی آپ کھائیں، گرم کھانے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت نہیں ہے۔ بھاپ جب تک بند نہ ہو تب تک کھانا اس سے پہلے نہیں کھانا۔ بھاپ بند ہو جائے اتنا گرم کھانا اس میں برکت نہیں ہے، اور زیادہ کول بھی نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو، نارمل طریقے سے ہو، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اس طریقے سے کھائیں۔ اور کھانا جب بھی کھائیں اپنی سائڈ سے کھائیں، دوسرے کی سائڈ یا اس رکابی کو گھما کر کھا لینا، پرات کو گھما کر کھا لینا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے کے نوالوں کو نہ تاڑیں، دوسرے کے کھاتے ہوئے چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اس طرح نوز کی یا واش روم کی باتیں یا کوئی ایسی غلیظت والی باتیں کھانے کے دوران مت کیجیے، اس سے انسان کے دل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس طرح پھر جب بھی آپ کھانا کھائیں 3 فنگرز، یہ ایک تھم اور ایک یہ شہادت والی انگلی، ایک درمیان والی، ان 3 انگلیوں سے آپ کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح روٹی جب آپ توڑیں، اس کو حصے بنائیں، تو آپ روٹی کو سالن کے اوپر توڑیں، تاکہ اگر اس کا کوئی ذرہ ٹکڑا یا کوئی روٹی کا حصہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی آپ جب سالن پر توڑیں گے تو اس کا جو وہ ذرہ ہوگا وہ زمین پر گر کر ضائع قدموں میں نہیں آئے گا، رزق کی بے حرمتی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کھانے کا جو روٹی کا ذرہ ہے وہ آپ کے سالن میں چلا جائے گا اور سالن آپ سے کھایا جائے گا۔ کھانے کے بعد آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک گھٹنا کھڑا کر لیں، دوسرا بچھا لیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا دونوں گھٹنے جیسے اتحیات تشہد میں بیٹھتے ایسے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح ایک گھٹنے کو کھڑا کر لیں، ایک کو بچھا دیں، اس طرح بیٹھ جائیں، یا دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور ایک پھٹی لے کر اس پر بیٹھ جائے۔ تو ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آلتی پالتی چوکڑا مار کر بیٹھنا یہ پیٹ بڑھنے کا سبب ہے، اس طرح بیٹھنا سنت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح بیٹھ کر مت کھائیں، بلکہ ان تینوں طریقوں میں سے ایک ٹانگ کھڑے کریں اور ایک کو بچھا دیں، یا پھر دونوں ٹانگیں بچھا دیں جیسے تشہد اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یا پھر اوکڑو جسے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے کہتے ہیں، اس طریقے سے۔ ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے آسانی ہو، بامر مجبوری کو چوکڑا مار کر بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے کھاتا ہے، اس کی اجازت ہے، میں گناہ نہیں کہہ رہا، میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ طریقہ صحیح یہ ہے کہ ان 3 طریقوں میں بیٹھ کر آپ کھائیں۔ 3 انگلیوں سے کھائیں، اپنی سائڈ سے کھائیں، چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں، اور شروع میں پانی پئیں یا پھر درمیان میں، آخر میں کبھی پانی نہ پئیں۔ 70 بیماریاں لگتی ہیں آخر میں پانی پینے سے۔ اسی طرح ایک وقت میں ایک چیز لیں، اگر نوالا منہ میں ہو تو پانی نہ لیں، پانی منہ میں ہو تو نوالا نہ لیں، آچھو لگ سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سانس والی نالی ہے ایک ادھر اور ایک فوڈ والی نالی ہے، اور پائپس جو ہے اس کے اندر جا رہے ہیں، اگر آپ کی اس سانس والی نالی میں کوئی چیز چلی گئی تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اسی طرح آخر کے اندر آپ پانی مت پیجئے گا، اور پانی بھی اتنی مقدار میں نہ پیئے بلکہ کھانے کے 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 روٹیاں کھانے والا شخص ایک روٹی کھائے، آدھی روٹی جتنا پانی پی لے اور آدھی روٹی جتنا پیٹ کے اندر گنجائش رکھ لے، خالی جگہ سپیس رکھے تاکہ ہوا کا اخراج ہو، پھر پیٹ بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ معلومات کے مطابق سائنٹسٹ کہتے ہیں دنیا میں 10% بندے وہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں، 90% بندے جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، اگر کبھی پریشان ہو جائے یا اس طرح کا کوئی ماحول بن جائے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، رجوع اللہ کیا کرے، اللہ کی طرف راغب ہو جائے، آپ دیکھیں گے ترقی ہوگی، آپ کی پریشانی دور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، خود قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تمہیں قلب کا سکون نصیب ہوگا، آپ کی روح کو غذا ملے گی، جیسے جسم کی غذا ہے ایسے روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز ذکر ہے، تسبیحات ذکر ہے، اللہ کی پاکی ذکر ہے، اور اسی طرح اس کی چیزوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے
جب آپ کی چیز اگر آپ پریشان ہوں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، زیادہ کھانے سے عمومی طور پر نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب بھی آپ کھانا کھائیں ایک تو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ اس کا فائدہ اور بینیفٹس یہ ہے کہ جو دیگر افراد کھا رہے ہوں گے اس کو بھی بسم اللہ یاد آ جائے گی۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ آپ پڑھ لیں، اگر پھر اس کے درمیان میں آپ یا واجدو یا واجدو یا واجدو پڑھتے رہے اور نوالے کھاتے رہے، چپ چپ کر کر آواز پیدا نہ کریں، اس سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور پھر عرض کرنے کا مطلب یہ کہ گٹ گٹ کر کر پانی نہ پئیں اونٹ کی طرح، پانی ہمیشہ دیکھ کر پئیں سیدھے ہاتھ میں، اور پھر 3 گھونٹ لے کر 3 سانس لے کر پھر جتنا دل چاہے پانی پئیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا مقدس جملہ ہے، فرمایا کہ کھانے کے بعد شکر کرنے والا اللہ کا شکر گزار بندہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی اس طرح جس طرح ایک بندہ دن سے روزہ رکھے سحری سے لے کر مغرب تک، اس کا جو اجر ہے وہ ایک شکر گزار بندے کا ہے۔ یعنی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوش رہا کریں، چہرے پر سمائل ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ اور میں کوئی بھی دنیا میں غم سے خالی نہیں، پریشانی سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، چاہے وہ کسی بھی طبقے، یہ امیر ہو غریب ہو مڈل کلاس کا ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کوئی بھی شخص پریشانی سے نہیں بچا ہوا۔ ہر ایک شخص کو پریشانی لاحق ضرور ہوتی ہے، بس یہ ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ۔ بعض لوگ کنٹرول کر لیتے اپنے دماغ پر، اس لیے وہ پریشان نظر نہیں آتے، ہوتی تو ہے پریشانی لیکن نظر نہیں آتی۔ تو امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ دینا مت بھولیے گا، اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ اور میرے لیے صدقہ جاری